بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے سے مرد بہت جلد رئیس بن جاتا ہے۔ کم عمر کی لڑکی سے شادی کرنے سے مرد میں طاقت کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ بوڑھی عورت سے شادی کرنے سے مرد بہت جلد بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ صبح سویرے بیوی کے پاس جانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت بیوی کے پاس جانے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت بیوی کے پاس جانے سے مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ گھر میں کبوتر پالنے سے گھر میں پریشانی اور مصیبتیں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہی آنکھوں کو ملنے سے انسان کی قسمت خراب ہو جاتی ہے۔ نماز کے بعد ماتھے سے مٹی کو ہاتھ سے صاف کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کانوں میں بار بار خارش کا اٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ مصیبت آنے والی ہے۔ موٹے بندوں کی قسمت اکثر خراب ہوتی ہے، اکثر ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ دبلے بندے موٹوں کی نسبت اچھے قسمت والے ہوتے ہیں، جلد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جن کے سر کے بال گرتے رہتے ہیں، دولت ایسے لوگوں کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ جن عورتوں کے سر بڑے سائز کے ہوتے ہیں، ایسی عورتیں کم عقل کی ہوتی ہیں۔ جن عورتوں کے بال زیادہ لمبے ہوتے ہیں، ایسی عورتیں جلد حاملہ ہو جاتی ہیں۔ جو افراد ہر وقت تھوک پھینکتے رہتے ہیں، ایسے لوگ کی عقل بھی کم ہوتی رہتی ہے۔ ہرن کا لعاب ماتھے پر لگانے سے دماغ تیز اور یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ ریچھ کا لعاب ناف میں ڈالنے سے ریچھ سے بندے میں طاقت آ جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو جامن کا شربت پیا کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے تو کچے امرود کھایا کرو، دانت کا کیڑا نکل جائے گا۔ جو مرد 3 شادیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو افراد صرف ایک شادی کرتے ہیں، ان میں دن بدن طاقت میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ لال بیگ کے پروں کو تل کے نشان پر مسلنے سے تل ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ مکڑی کے جالے کو جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلی ہوئی جگہ فوراً ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ نیم کے پتوں کا پانی پینے والا انسان زندگی بھر جوان اور طاقتور رہتا ہے۔ انسانی زندگی میں قسمت کا بہت عمل دخل ہے۔ جو بندہ خود کو ہوادار زمانہ سے محفوظ سمجھا ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ آپ کو سونے سے قبل یہ کہنا چاہیے کہ میں آج کا دن گزار چکا ہوں اور کل کا دن بھی پر لطف انداز میں گزار دوں گا۔ اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو آپ اپنے اس عمل کو خفیہ رکھیں، دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کو اپنے آپ جتایا ہوا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ چور وہ نہیں جو کسی کی چیز چرائے، بلکہ وہ بھی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ جانی اور سمجھی ہوئی بات کو چراتا ہے۔ قدرے زیادہ محبت کا اظہار کریں، قدرے زیادہ وفاداری کا مظاہرہ کریں اور قدرے زیادہ خدمت گزاری کا مظاہرہ کریں۔ کسی برتن میں پانی بھرتے جاؤ تو پانی باہر نکلنے لگتا ہے۔ علم اس کے الٹ ہے، جتنا علم سینے کے پیالے میں بھرتے جاؤ کبھی نہیں بھرتا۔ نیک کام کی فکر اس کے کرنے کا سبب اور برے کام کو اچھا نہ سمجھنا اس سے دور کا باعث بنتا ہے۔ آہستہ آہستہ کفر میں چلے جانے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی بات کو مانتا چلا جائے۔ اچھے انسان سے دھوکہ کھا لینا کوئی بری بات نہیں، یہ تمہیں آگے جا کر بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ جو انسان مشکل میں مجبور اور لاچار آدمی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، خدا اس کی مصیبتوں میں کمی لاتا ہے۔ شریر پاؤں میں گر جائے تب بھی کانٹے کی طرح زک پہنچاتا ہے۔ حقارت گستاخی کا بہت عمدہ ترین جواب ہوتا ہے۔
جانوروں اور انسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے اور نہ مستقبل کا خیال۔ مثال چھوت کی بیماری کی طرح ہے جو پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ مستقبل کا اندازہ صرف ماضی ہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو تو خار نگاہوں میں کھٹکیں گے۔ یاد رکھو تمہارا رزق دوسروں کے رزق سے بالکل الگ تھلگ ہے، تو تمہیں دوسروں کی دولت سے حسد نہیں کرنی چاہیے، اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نقل کرنے والے کبھی عظمت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تم عظمت کے خواہ ہو تو عظمت کو بھول جاؤ اور سچائی کی تلاش میں لگ جاؤ۔ بہت ہی کم لوگوں میں یہ عظمت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت کی پیشکش پر بھی نہیں بکتے۔ ہر آدمی کی ایک قیمت ضرور ہوتی ہے۔ جو نئی چیز ہوتی ہے وہ نہایت شاندار لگتی ہے، لیکن دوستی پرانی زیادہ شاندار اور مضبوط ہوتی ہے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ آپ عظیم کام اس وقت سر انجام دیں جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی کوئی تمہاری کام کو سراہنے والا ہو۔ انسانیت کی بنیاد اخلاق پر قائم ہے، اور اخلاق کی بنیاد رحم دلی، اور رحم دلی کی بنیاد تعلیم پر۔ تعلیم خودداری کا سبق پڑھاتی ہے اور خودداری بیداری کی حالت پیدا کرتی ہے۔ کسی سے مشورہ لے لینا کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر اس مشورے پر غور کیے بغیر اور بغیر سوچے سمجھے عمل پیرا ہو جانا ایک بڑی اور مہلک غلطی ہے جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ گنہگار آدمی خواہ کتنا ہی زبردست اور طاقتور کیوں نہ ہو، گناہ کی پھٹکار اس کے دل کو ایسا بزدل بنا دیتی ہے کہ وہ ایماندار بے گناہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ جو انسان دوسروں کی مصیبتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، پھر جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر سمجھدار لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں۔ جو اپنے دوست کو برے کاموں سے روکتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے دوست کے ساتھ پوری وفاداری نبھا رہا ہے۔ ایسا دوست کسی کو ملتا ہے۔ اگر زندگی کی مضبوط طریقے سے گزارا جائے تو اسے ناپنے کے لیے سالوں کا نہیں، بھلے کاموں کا پیمانہ استعمال میں لانا چاہیے۔ سچ کو پھیلایا جا سکتا ہے مگر اسے توڑا نہیں جا سکتا، اور اس کو ہمیشہ جھوٹ پر بلا دستی حاصل ہوتی ہے، جس طرح تیل پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ حاسد اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دشمن کو پتھر مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے اسی کو مجروح کر دے اور پھر دشمن دیکھ کر ہنستا رہے۔ دنیا کا دانش مند انسان وہی ہے جو روزگار سے اس قدر بے خبر ہو جیسے کوئی دریا میں کنکر یا پھر پتھر پھینکتا ہے اور دریا چپ چاپ اپنے سفر پر رواں دواں ہوتا ہے۔ دولت بیوی میں چھپی ہے، بیوی کے بائیں کان میں انگلی پھیرو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ جو بندہ لوگوں کے حالات سے واقف ہو اسے لازم ہے کہ ان کے مال و دولت کی خواہش نہ رکھے، اور جو برے لوگوں کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ ان سے الگ رہے۔ ایمان سے نجات ملتی اور عافیت تندرستی سے حیاتی کی لذت اپنے نفس سے حیا کرو، برے کاموں کو اختیار کرنے سے بچو، اس میں اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں، تاہم جن میں یہ دونوں وصف موجود ہوں وہ کبھی لغزش نہیں کھایا کرتے۔ اپنی ہستی کو قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرنا قدرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ جو لوگ سعی و کوشش سے گریز کرتے ہیں ان کی ہستی بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کسی غلط بات پر معذرت کر لینا اصلاح کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے،
اور یہ آسان ترین قدم ہے۔ اگلا اور عظیم تر قدم ہماری سنجیدگی کا امتحان ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیر بن جائیں تو ان کو زمانے کی مشکلیں اور سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی اور مسلسل محنت کرنی پڑے گی، ورنہ وہ اپنے مقصد میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ انسان جو کچھ بھی ہے اپنے حالات تو مال و فات کا نتیجہ ہے، مزاج اور طبیعت کا نہیں، یعنی جس انداز حیات کا وہ عادی ہوگا وہی اس کی طبیعت اور جبلت بن جائے گی۔ دریا اپنے سمندر کی طرف جانے والے راستے پر ہمیشہ بہتا چلا جاتا ہے، اس سے اس بات کے متعلق پرواہ نہیں ہوتی کہ پن چکی کا پہیہ ٹوٹتا ہے یا سلامت رہتا ہے۔ انسان علم کا بہت زیادہ بوجھ اٹھانے کے باوجود خود کو پھول کی طرح ہلکا محسوس کرتا ہے۔ جس شخص کو علم معاصی اور فواحش سے باز نہ رکھا، اس سے زیادہ بدبخت اور زیانکار کوئی نہ ہوگا۔ جب بادشاہت کی بنیاد انصاف کے قواعد پر ہو اور اس کی چھت کے نیچے عقل کے ستون رکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حامیوں کی امداد فرماتا ہے، اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔